بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بنا پر کہ آپ کے والد اچھے سے اپنے کام کی انجام دہی دے لیں اور ماں کے رنج و غم میں کمی کرے، جس وقت وہ اسے سرزمین مینا کے خشک اور جلا دینے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ میں لائے تو باپ سے کہا، ابا جان رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے تاکہ فرمانے خداوندی کے وقت میں اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں۔ ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور تیزی کے ساتھ میرے گلے پر چلائیے کہ میں اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ابا جان میرا کرتا پہلے ہی میرے بدن سے اتار لیجئے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری ماں میرا کرتا دیکھے تو دامن صبر سے اس کے ہاتھ نہ چھوٹ جائیں۔ پھر مزید کہا کہ میرا سلام میری ماں تک پہنچا دیجئے گا، اور اگر کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو ان تک میرا کرتا لے جائیے گا، جو اس کی تسلی خاطر اور تسکین کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگیں گی، اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ اس طرح یہ ان کے دل کا قرار بنے گا اور ان کے درد دل کی کمی کا باعث ہوگا۔ آخر کار وہ لمحے آ پہنچے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا تو اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے رخساروں کے بوسے لیے اور اس گھڑی دونوں باپ بیٹا رونے لگے۔ قرآن مختصر اور معنی خیز الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ بعض نے کہا ہے کہ پیشانی خود اس کی فرمائش پر زمین پر رکھی گئی کہ کہیں نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور جذبات جوش میں آ جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی، تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا۔ یہ عشق خدا ہی تھا کہ جو بغیر کسی شک کے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن تیز دھار چھری نے بیٹے کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا لیکن پھر بھی ویسا ہی ہوا۔ خلیل تو کہتے ہیں کہ کاٹ، لیکن خداوند جلیل یہ حکم دے رہا ہے کہ نہ کاٹ، اور چھری تو صرف اسی کی فرما بردار ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں قرآن ایک مختصر سی بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہے کہ اس وقت ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، خواب میں جو حکم تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا فرزند دل بند ان کے ہاتھ سے چلا جائے۔ جو شخص سر تپاؤں ہمارے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہے، اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ بے شک یہ ایک اہم اور اشکار امتحان ہے، بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، وہ بھی نیک اور لائق بیٹا، اس باپ کے لیے جس نے ایک عمر ایسے فرزند کے انتظار میں گزار دی ہو، آسان کام نہیں ہے۔ ایسے فرزند کو کس طرح دل سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر ماتھے پر شکن لائے ایسے فرمان کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے۔ اس فرمان کے آگے اس نوجوان کی اطاعت شعاری کی انتہا، وہ خوشی خوشی اطمینان قلب کے ساتھ پروردگار کے لطف سے اس ارادہ کے سامنے سر خم تسلیم ہو گئے، ذبح کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن اس غرض سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پوری ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی آرزو پوری ہو جائے، خدا نے ایک بہت بڑا مینڈا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم حج اور سرزمین مینا میں آنے والوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ ہر سال اس عظیم قربانی کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ مینا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جس وقت یہ کام انجام پا چکا تو جبرائیل علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا اور پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عظیم فداکار باپ نے بھی کہا، اللہ اکبر والحمدللہ۔ یہ ان تکبیروں کے مشابہ ہے جو ہم عید قربان کے دن پڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی روایات میں عید الاضحیٰ کے بارے میں جو احکام آئے ہیں، ان میں کچھ مخصوص تکبیریں ہیں جو تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔
چاہے وہ مراسم حج میں شریک ہوں یا منا میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈھا کس طرح آیا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ منا کے پہاڑوں کے دامن سے نیچے اترا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور ارادے سے تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ابراہیم کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا۔ یہ آنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاک باز لوگوں کے لیے رہنما بن گئے، اور ہم نے اسی طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاویدانی بنا دیا۔ اور وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے اور امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام، جو مخلص اور پاک باز تھے۔ ہاں، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔